قرآن مجید میں بہت سارے لیٹرز ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ بہت سارے حروف ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ان حروف کے جو معنی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، یا پھر بہت سے متولین نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان فقراء صالحین کو بھی معلوم پڑ گئے ان کے معنی جن کو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، اور یہ ایک ایک جو لیٹر ہے وہ ایک اپنی ذات میں کسی علم کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے یا کسی ذات کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے۔ اب قرآن مجید میں آج ہم دو جو سیٹ آف ورڈز ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ ایک تو ابتدا میں ہی آ گیا ہے سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون۔ ایک تو یہ ہے، اس کو جو علماء ہیں نام نہاد اس کی حقیقت سے قطعی بے خبر ہیں، اور یہ کہنے کے بجائے کہ وہ اس کے معنی جانتے نہیں ہیں، اس کی تعویلات پیش کر دیتے ہیں، اور امت کن چکروں میں لگی رہی کہ جی یہ جو 3 حروف ہیں ان کو پڑھنے کا ثواب کتنا ہوگا، اس کے اوپر بحث و مباحثہ رہا۔ کسی نے کہا کہ پورا الف لام میم پڑھو تو 10 نیکی ملیں گی، کسی مفسر نے کہا نہیں نہیں 10 نہیں، ہر علیحدہ علیحدہ لیٹر ہیں، یہ الف کہو گے 10 نیکی، لام کہو گے 10 نیکی، میم کہو گے 10 نیکی، لہذا 30 نیکیاں ملیں گی، اور اس کے معنی کیا ہے یہ جاننے کی پرواہ نہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ معظم میں اس کا نور، اس کے راز، اس کے معنی اللہ رب العزت نے ودیعت فرما دی، اور وہاں سے اس کا فیض ہوا، سینہ مصطفیٰ سے اس کا فیض ہوا۔ اب کن لوگوں کو ہوا ہے فیض وہ لکھا ہے، کن کو فیض ہوا؟ ھدی للمتقین، کہ یہ الف لام میم کا جو فیض ہے یہ متقیوں کو ملے گا۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
کہ جو بن دیکھے ایمان لائے، نماز کو قائم کیا، اور رب نے جو رزق ظاہری باطنی ان کو عطا کیا، حسب ضرورت، حسب توفیق، انہوں نے اس کو شیئر کیا دیگر انسانوں کے ساتھ، ظاہری رزق کو بھی شیئر کیا اور باطنی رزق کو بھی شیئر کیا۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ وہ علم ہے الف لام میم کا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو عنایت فرمائیں گے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو الف لام میم کے اوپر کیپ ہے دین کی، کیا ہے؟ It's been capped with the restrictions of the religion. اس کے لیے ضروری ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس کے اوپر کیپ ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا الف لام را۔ اب ذرا دیکھیے، یہ خطاب بھی حضور سے ہے، یہ خطاب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ جو الف لام را ہے، یہ جو تحریر ہے، اس کا علم بھی ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے۔ انزلناہ الیک، آپ کی جانب، اس کا علم بھی ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے۔ اب وجہ بتا رہے ہیں کیوں کیا ہے۔ وہاں الف لام میم میں کیا تھا؟ ھدی للمتقین، اور پھر متقیوں کی تشریح بتائی کہ متقی وہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی جو مذہب کے دائرے میں آئے، نمازوں کو قائم کیا، مذہب کو اختیار کیا، دین اسلام کو اختیار کیا، ان لوگوں کو فیض دینا ہے وہاں سے۔ اور پھر یہ الف لام را، اب اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یاد کیجئے، سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے بہت عرصہ پہلے ایک مشہور و معروف آپ کا ایک قول مبارک ہے، اور وہ قول مبارک یہ ہے کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھ، اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھ، خواہ تیرا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو، خواہ تیرا تعلق۔ تو علماء اسلام نے اس جملے کے اوپر بڑا اعتراض کیا، اور آج تک یہی پوچھتے آتے ہیں کہ بھائی جن لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے دل اللہ اللہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو سرکار نے ان کو اس اعتراض کا ایک جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا کہ دراصل روحانیت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، روحانیت کا تعلق بلکہ روحوں کو رب کے نام سے بیدار کر کے ان کو نور کی طاقت فراہم کرنے سے ہے۔
اور آج جشن ریاض کے موقع پر ہم سرکار گوہر شاہی کے اس جملے کو قرآن مجید کا غلاف اڑا رہے ہیں۔ سرکار گوہر شاہی کے اس جملے کو قرآن مجید کا غلاف اڑا رہے ہیں اور عالم اسلام علماء کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اب یہ جو غلاف چڑھایا ہے ہم نے، اس غلاف کو دیکھ کر اب تبصرہ کیجیے۔ اس میں لکھا ہے سب کچھ کہ غیر مسلم کے دل اللہ اللہ کیسے کر سکتے ہیں۔ جب الف لام میم کا فیض ہوا تو اس کو کہا گیا صراط مستقیم، اور جب الف لام را سے فیض ہوا ہے تو اس کو صراط مستقیم نہیں کہا گیا، اس کو کہا گیا ہے صراط العزیز الحمید۔ صراط العزیز الحمید۔ اب ذرا پڑھتے ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک۔ الف لام را یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے آپ پر۔ کیوں؟ لِتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الف لام را کا جو علم ہے یہ بھی آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ انسانیت کو ظلمات گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں اور نور کی طرف گامزن فرمائیں۔ کس کو؟ پوری انسانیت، پوری انسانیت۔ اب یہاں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کی شرط نہیں ہے، یہاں نمازوں کی شرط نہیں ہے، یہاں یؤمنون بالغیب کی شرط نہیں ہے، براہ راست مذہب کی قید نہیں ہے۔ وہاں تو تھا کہ جو نماز پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، یؤمنون بالغیب ہوں گے، کیوں بھائی؟ ہاں تو ان کو اس کا فیض ملے گا۔ یہاں وہ شرط نہیں ہے، یہاں تو صاف صاف لکھا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ کل انسانیت کو، کل انسانیت کو نور عطا فرمائیں، ان میں سے ظلمت کو ختم کر کے نور ان میں داخل فرمائیں۔ اور پھر کیا کہا؟ ہائے ہائے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ کو اذن ہے آپ کے رب کی طرف سے ایسا کرنے کا۔ اب مولوی کہاں بھونکے گا؟ اب اس کے بھونکنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اب وہ کیسے کہے گا کہ غیر مسلم کے دل میں اللہ اللہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ جب یہ علم دیا ہے تو رب نے اپنا اذن بھی دیا ہے۔ یا کوئی مائی کا لال آ جائے صوفی اسکالر یہ سمجھا دے کہ یہاں مذہب کی کوئی قید ہے کوئی قید؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ انسانیت کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف گامزن کر دیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہائے ہائے ہائے، بِإِذْنِ
اب یہاں اس پر ذرا غور فرمائیے کہ جن انسانوں کو آپ نے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے، ان کے رب نے آپ کو اذن دیا ہے۔ وہ ان کا رب ہے جو مارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی مندروں میں خوار ہو رہا ہے، کوئی گردواروں میں خوار ہو رہا ہے، کوئی گرجا گھروں میں خوار ہو رہا ہے، اور ان کو رب کا نشان نہیں مل رہا۔ وہ ان بھٹکنے والوں کا بھی رب ہے، انہی انسانوں کے رب نے آپ کو اذن دیا ہے کہ ان کو میرے نور کی طرف لے آئیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے رب کا اذن ہے آپ کو، ربہم، ان لوگوں کے رب کا۔ اب یہ تو نہیں کہا ربوں کا، آپ کے رب کا اذن ہے۔ جن لوگوں کو آپ نے لانا ہے، ان لوگوں کا پالنہار بھی وہی رب ہے، اسی نے اذن دیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور انہی جن لوگوں کو آپ نے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے، انہی لوگوں کے رب کا اذن ہے آپ کے پاس۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اب یہ جو عزیز ہے، اس کا مطلب ہے طاقت والا، یعنی اس کے راستے پر چلانا ہے جو بڑا طاقت والا ہے۔ اگر کوئی چل پڑے تو اللہ کو ہر چیز، ہر طرح کی طاقت حاصل ہے۔ وہ مذہب اور بغیر مذہب کسی کو کسی طرح بھی اپنی ذات کی طرف کھینچ سکتا ہے، لہذا اس کے راستے کو بھی صراط العزیز الحمید، کہ بڑی ہی طاقت والا ہے جس راستے پر یہ چل رہے ہیں، اور حمید حمد کے لائق ہے کہ بغیر کسی وسیلے اور مذہب کے بھی وہ اپنے انسانوں کو، اپنی مخلوق کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اس کی طاقت رکھتا ہے وہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کب؟ الف لام میم اور الف لام را، دونوں کے راز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیے گئے۔ ایک میں مذہب کی پابندی اور دوسرے میں مذہب کی قید نہیں، لیکن حضور کے دور کو اٹھا کے اگر دیکھا جائے، حضور کے دور کو اٹھا کر اگر دیکھا جائے تو حضور کے دور سے لے کر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ثقلینی غوثیت تک الف لام میم کا ہی دور چلا ہے۔ ذکر قلب انہی کو ملا ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الف لام میم کا فیض تو دیا ہے، اگر الف لام را کا فیض بھی دیا ہوتا تو گڑبڑ ہو جاتی کہ کس کو کلمہ پڑھائے بغیر دینا ہے اور کس کو کلمہ پڑھا کے دینا ہے۔ پھر اسلامی سلطنت کا قیام ہو ہی نہیں سکتا تھا، پھر مکے کی مدینے کی ریاست بنانے کا جواز ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو نازل ہوا ہے اس کی پریکٹس کب ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں یہ آ تو گیا، حضور کے اوپر نازل بھی ہو گیا، لیکن اس کی پریکٹس کب ہوئی ہے؟ حضور نے الف لام را کا فیض دیا کب ہے؟ تو کیا یہ ضائع ہو گیا؟ ضائع نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں آیا ہے
وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُمْ مِنَ الْأُولَى، کہ یا رسول اللہ وَلِلْآخِرَةِ، کہ ایک دوسرا دور بھی آپ کا ہے، وَلِلْآخِرَةِ، ایک دوسرا دور ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے، خَيْرَ لَكُمْ، اور وہ آپ کے لیے بڑا ہی شاندار رہے گا، خَيْرَ لَكُمْ، جو آپ کا جو دوسرا دور ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہی شاندار رہے گا، من الاولی، آپ کے پچھلے دور سے۔ یہ جو مفسرین ہیں مولوی قادری چشتی جو بنے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دو دور ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے، ایک مکے کا دور اور ایک مدینے کا دور، سمجھ گئے؟ اچھا، اب مکے کا دور ہو گیا ایک، دوسرا مدینے کا دور ہو گیا، اور پھر مدینے کے بعد دوبارہ مکے چلے گئے، وہ تیسرا دور ہو گیا، جب فتح مکہ ہوا تو اب یہاں مولوی خاموش ہو جائیں گے، بھئی ایسا تو نہیں رہا نا کہ بھئی مدینے کے اوپر ہی کہانی ختم ہو گئی۔ قرآن مجید نے حضور کے دو دور بیان کیے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ وہ دوسرا دور کیا ہے۔ شب معراج سے جب واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد جو آپ کے قریبی جو رفقا تھے، جو آپ کے جو قریبی آپ کے چاہنے والے تھے، وہ کریدتے کہ یا رسول اللہ کیا کیا ہوا، کچھ بتائیں۔ تو بہت ساری احادیث ہیں جہاں پر بہت ساری تفصیلات موجود ہیں کہ جنت دیکھی، جہنم بھی دیکھی، لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا وہ بھی دیکھا، اور پھر عرش الہی پر بھی گئے، تو بڑی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص لوگوں کو کہا کہ آخری زمانے میں میری اطرت سے ایک ذات جلوہ نما ہوگی، اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اور دنیا سے ظلم کو مٹا دے گا، دنیا سے جاہلوں نے، جن کے سینے منور نہیں ہیں، انہوں نے اس ظلم کو اپریشن سمجھا۔ اپریشن ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ زبردستی کرنا، لیکن یہ تو وہ ظلم ہے جس کا الف لام را کی آیت میں ذکر ہے، لِتُخْرِجِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ساری انسانیت کو ظلمت سے نکال دیں گے۔ تو حضور نے انہی خطوط کے اوپر یہ گفتگو فرمائی کہ وہ دنیا سے، پوری دنیا سے ظلمت کو ختم کر دے گا، ظلم کو پوری دنیا سے ظلم کو ختم کر دے گا۔ تو پھر صحابہ کرام پوچھتے کہ یا رسول اللہ وہ کیسے ہوں گے، ان کا قد کتنا ہوگا، ان کی رنگت کیسی ہوگی، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کا چہرہ کیسا ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا، اور ان تمام سوالوں کے جو جواب حضور عنایت فرماتے تو وہ سب اپنا ڈسکرپشن دیتے۔ تو صحابہ کرام جب پوچھتے مہدی کے بارے میں اور حضور بتاتے اپنے بارے میں،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خود ہی مہدی بن کے دوبارہ آ جائیں گے؟ کیا ہیں الفاظ حدیث کے؟ کیا یا رسول اللہ ایسا تو نہیں کہ آپ خود ہی دوبارہ آ جائیں گے مہدی بن کے؟ تو اب جواب کیا تھا؟ جواب تھا مسکراہٹ۔ مسکراتا کب ہے آدمی؟ غلط بات سن کے؟ بولیے، جھوٹ سن کے مسکراتا ہے کوئی؟ غلط بات سن کے کوئی مسکراتا ہے؟ تو مسکراتا کس بات پر ہے؟ کہ بالکل ٹھیک سمجھے ہو تم۔ کیا خیال ہے آپ؟ اگر صحابہ کرام کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خاموشی سے مسکرا دیتے؟ ہاں ٹھیک ہے، غلط فہمی میں رہو، ایسا تو نہیں کرتے نا؟ منع کرتے کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو تم، یا نہیں؟ لیکن جب صحابہ نے یہ کہا کہ کیا یا رسول اللہ آپ ہی تو دوبارہ مہدی کا لباس پہن کے نہیں آ جائیں گے، تو آپ مسکرا دیے، زبان سے کچھ نہ کہا، اور کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ مسکراہٹ کافی ہے۔ جب آپ مسکرا دیے ہیں، ہنسنا جو ہے بہت ہی معنی خیز ایک اشارہ ہے، منع نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسکرائے۔ اور اس کے بعد جو احادیثیں آئی ہیں اس میں جا بجا لکھا ہے کہ امام مہدی سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے۔ اور ایک حدیث یہ بھی تھی کہ مہدی میں محمد ہوگا، مہدی میں۔ اب وہ سمجھنے والوں نے، پڑھنے والوں نے کیا کیا کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، مہدی کا نام محمد نہیں ہوگا، ان کے اندر ذات محمد ہوگی۔ اب یہ سنی بریلویوں کو اور شیعہ حضرات کو دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام محمد ہوگا۔ بھئی نام محمد تو وہ جو سلمان ہے سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی محمد ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا جو دور تھا تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے پاس ایک آدمی آیا اور کھڑا ہو گیا، تو آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی مجھے محمد سے ملنا ہے۔ تو آپ نے کہا آنکھیں بند کرو، اس کو حضور کے دربار میں پہنچا دیا۔ اس نے حضور کو دیکھا تو کہنے لگا جی میں اپنے دوست کو ڈھونڈنے آیا تھا، اس کا نام محمد ہے۔ تو عبد اللطیف بھٹائی نے کہا ہم تو ایک ہی محمد کو جانتے ہیں، ہم تو ایک ہی محمد کو جانتے ہیں، سمجھے؟ تو اب نام محمد ہونا یہ کوئی بڑی بات ہے کیا؟ یہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے؟ اب یہ ہے احتشام۔ اب اس میں کوئی احتشام آپ کو نظر آتا ہے؟ تو نام سے کیا ہوا؟ تو ناموں میں کچھ نہیں ہے، تو ان کا نام نہیں ہوگا محمد، ان میں ذات محمد ہوگی، ان میں امام حسن کا آدھا دھڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا، اور دوسرا آدھا حصہ امام حسن، تو امام حسن و حسین دونوں کو ملا دیں تو حضور کا پورا نقشہ بن جاتا تھا۔ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام
سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ ہے. سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں محمد رسول اللہ کی موجودگی ثابت ہے، اب ہمیں ڈسکس یہ کرنا ہے کہ کس طرح ان میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شباہت پر کیسے ہوگا، اور ان میں ذات محمد کی موجودگی کیسے ثابت ہوگی. قرآن مجید میں ارضی اور سماوی ارواح کا ذکر آیا ہے. سماوی ارواح جو ہیں، سماوی روح ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہے. سماوی روح ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہے، لیکن یہ جو ارضی ارواح ہیں، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، گراؤنڈ. یہ ارضی ارواح جسم کو بناتی ہیں، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، یہ تین ارضی ارواح ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو سماوی اور ارضی ارواح کا پورا سیٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سماوی اور ارضی ارواح کا جو پورا سیٹ ہے، اب اس میں سے کون کون سی چیزیں امام مہدی کو منتقل ہوئی ہیں. سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے اپنی کتاب دین الہی میں درج فرمایا ہے کہ امام مہدی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح ہوں گی. اور میں آپ کو آج یہ تھوڑا سا اور اضافہ کر رہا ہوں کہ امام مہدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لطائف بھی موجود ہیں. کچھ لطائف بھی موجود ہیں. ایک لطیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر نبوت نازل ہوئی، لطیفہ اخفاء، اس کا نام حامد ہے. حضور کی جو روح مبارک ہے اس کا نام احمد ہے. روح مبارک کا نام. اور جمادی، نباتی، حیوانی تین ارضی ارواح کا جو مجموعہ ہے، ان تینوں کا نام محمد ہے. روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی کا جو مجموعہ ہے، اس مجموعے کا نام محمد ہے. تو خطاب اس کو ہوا ہے وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ. اب آگے بڑھتے ہیں. جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آنا قرار پایا تو ہمارے اہل سنت والجماعت اس کے بعد اس کو مزید لوگوں نے بریلوی بھی لگا دیا آگے. تو اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ اور ایمان رہا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں. جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے. کیوں بھائی؟ جانتے ہیں نا. بالخصوص ہمارے
کراچی میں جو سنی مساجد ہوتی تو اس کے اندر طریقہ کار کیا ہوتا درود پڑھنے کا؟ امام صاحب کہتے کہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو ہم کیا کہتے تھے؟ حق نبی، حیات النبی بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو یہ سننے کے بعد ہم یہ کہتے تھے حق نبی، حیات النبی. اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سب بلند آواز ہو کر کے درود پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ. تو یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پر عقیدہ الراسخ رہا ہے کہ حضور حیات. عقیدہ تو رہا. اب وہ حیات کیسے ہیں؟ حیات کیسے ہیں کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ارضی ارواح کو نکال لیتے ہیں جسم سے، اور اس کے بعد جسم جو ہے اس میں روح جمادی نکل گئی تو ہڈیاں خراب، روح نباتی نکل گئی تو اب وہ جسم تر و تازہ نہیں رہے گا کیونکہ اس میں گروتھ رک گئی. روح حیوانی نہیں رہے گی تو جسم کی شکل و صورت بگڑ جائے گی. لیکن ہم حضور کی بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھتے آئے ہیں کہ آپ حیات ہیں. تو اس کا باطنی معنی اور حقیقی معنی یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح کو آپ کے جسم میں روک دیا اللہ نے، اور حضور کی قبر انور اور انتظار گاہ مہدی بن گئی. اور حضور کی قبر انور انتظار مہدی شروع ہو گیا. انتظار مہدی شروع ہو گیا. اس کے بعد جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں آنا قرار پایا تو وہ ارضی ارواح اس جسم سے نکالی گئیں. وہ ارضی ارواح اور وہ ارضی ارواح اب ایک اور آمنہ کے جسم میں رحم میں ڈالی گئیں. اب وہ ارضی ارواح اس دور کی آمنہ کے وجود میں ڈالی گئیں. ان سے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو جسم مبارک ہے تشکیل پایا. تو سیدنا گوہر شاہی کے جو جسم مبارک ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح پر مبنی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح کا جو جسم ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا کہ جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نطفے کی پیداوار نہیں ہے. جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نطفے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ جبریل امی نے سدرۃ النور، شجرۃ النور، سدرۃ المنتہا سے نوری بیج
سفید مادے میں گھول کر بی بی آمنہ کو پلایا. اس سفید مادے کو پی کر آپ حاملہ ہو گئیں. اس سفید مادے کو پی کر آپ حاملہ ہو گئیں، اور پھر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ تخلیق کے مراحل سے گزرا. تو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو جسم مبارک ہے وہ انہی ارضی ارواح پر مبنی ہے جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک. لہذا جزوی طور پر امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں محمد رسول اللہ کی موجودگی ثابت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سماوی لطائف ہیں، روح ہیں، جیسے لطیفہ اخفا ہے. جب پاکستان میں کوٹری شریف میں کچھ صحافی آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ جو تعلیم سرکار گوھر شاہی آپ بیان فرماتے ہیں، یہ تعلیم ہم نے پہلے تو سنی نہیں ہے، یہ تعلیم کہاں سے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ میں آگے بیان کرتا ہوں. اس جملے پر توہین رسالت کا مقدمہ پاکستانیوں نے بنوا دیا. مطلب اس جملے کا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلام ان کے لطیفہ اخفا کا نکلتا تھا، اب وہ لطیفہ اخفا اس سینے میں موجود ہے. جو وہ بتاتے ہیں وہ بولتا ہوں، جو وہ بتاتے ہیں وہ بولتا ہوں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارضی ارواح امام مہدی کے جسم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطیفہ اخفا امام مہدی کے سینے میں، اور پھر اس کے بعد سرکار کا ایک خطاب ہوا ڈھوک گوھر شاہ گجر خان میں. اس خطاب کے دوران آپ نے یہ راز منکشف فرمایا کہ ایک دن پتہ نہیں حضور پاک کو کیا ہوا کہ وہ علم جو صرف ان کے لیے تھا وہ انہوں نے ہم کو دے دیا. اب وہ علم کون سا تھا جو صرف ان کے لیے تھا؟ وہ علم کون سا تھا جو صرف ان کے لیے تھا؟ وہ علم لطیفہ انا کا علم تھا، دیدار والا علم تھا. تو وہ لطیفہ انا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ انا امام مہدی کو دے دیا گیا، جس کے باعث سیدنا گوھر شاہی کے قدمین شریفین مقام محمود کا درجہ پا گئے. جو گوھر شاہی کے قدموں میں آ گیا وہ مقام محمود پر پہنچ گیا. جو سرکار گوھر شاہی کے قدموں میں آ گیا وہ مقام محمود پر پہنچ گیا. اور جب مقام محمود پر پہنچ گیا تو پھر ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ یہاں بازار مصطفیٰ لگے گا. اور پھر آپ کی زبان مبارک نے یہ فرمایا کہ اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بازار لگ گیا جس کا خریدار خود خدا ہے. آج ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بازار لگ گیا. یہ سیدنا گوھر شاہی کی جو ذات والا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا جزوی طور پر دوسرا دور ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ کچھ حضور کے پہلے دور کے لیے تھا جس میں مذہب کی پابندی تھی، اور کچھ دوسرے دور کے لیے ہے جس میں مذہب کی پابندی نہیں ہے۔ یہ الف لام را کتاب اتری حضور کی ذات پر ہی ہے، لیکن اس کے راز اور فیض اب امام مہدی کے ذریعے دنیا پر آشکار ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ حضور کے دوسرے دور کے لیے ہے۔ اترے ادھر ہی ہیں لیکن ان کا فیض اب آ رہا ہے کیونکہ یہ اس دور کے لیے ہیں، اور رب کی پوری اجازت کے ساتھ ہے۔ الف لام را کی کتاب بھی حضور پر نازل کی گئی ہے۔ اب جب یہ کتاب بھی حضور پر نازل کی گئی اور اس کتاب میں را ریاض کا ذکر آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں را ریاض نہیں دھڑکتا ہوگا؟ یہ جو الرا کا ذکر ہم کرتے ہیں یہ اترا تو سینہ مصطفیٰ میں ہے، ہم تو سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں۔ تیرا شاہی میرا شاہی، ہم تو الرا 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 الرا، یہ نئی ایجاد نہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ نیا کلام نہیں، یہ نیا نام نہیں ہے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے جو کہ خصوصیت کے ساتھ ہے۔ تم جو جانتے ہو وہ عمومیت والا ہے، تم جو جانتے ہو وہ عمومیت والا ہے، یہ وہ ہے جو خصوصیت کے ساتھ ہے، جو کسی کو عطا ہوا ہے۔ یہ الرا کا ذکر، یہ الرا کے راز قرآن مجید کہتا ہے کہ حضور کے سینے پر نازل ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہے اس کا مطلب، اس کا راز، تو تم بتا دو، اور نہیں پتا ہے تو جب ہم الرا کہیں تو تم بھی الرا کہو۔ نہیں کہو گے تو تم قرآن کے منکر ہو۔ نہیں کرو گے الرا تو اللہ کے منکر ہو، کیونکہ اس کا علم تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا۔ اگر یہ علم حضور نے دور اول میں بیان کیا ہوتا تو اس کا ذکر کسی حدیث میں ہی تو ہوتا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس دور کے لیے تھا نہیں۔ یہ دور دوسرا جو آیا، امام مہدی والا دور، یہ اس کے لیے ہے۔ اب ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ کتاب جدید و سنت جدید، کہ جدید کتاب ہوگی، وہ جدید کتاب یہی ہے الف لام را کی۔ جدید سنت ہوگی، ایک سنت وہ جو پہلے دور کی تھی، اور جو جدید سنت مصطفیٰ ہے وہ افعال و اعمال گوہر شاہی ہے۔ گوہر کا چلنا، گوہر کا بولنا، گوہر کا ہنسنا، یہ سنت جدید ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ورنہ پھر سنت جدید کیا ہے؟ جدید دور میں مصطفیٰ آئیں گے نہیں تو سنت مصطفیٰ کیسے ہوگی؟ کتاب جدید و سنت جدید و قضاء جدید علی العرب شدید، یہ روایت ہے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام اذا خرج بالامر امر جدید، کہ جب وہ آئیں گے تو نیا حکم لے کے آئیں گے۔ وہ کتاب جدید، وہ کتاب جدید کیا ہے؟ کتاب کے اندر جو کتاب چھپی ہوئی ہے، جو آئی نہیں، منظر عام پر حضور کے سینے میں رہی، وہ کتاب جدید ہے۔ اور کچھ کام جو حضور نے اپنے دور اول میں نہیں کیے،
وہ دوسرے دور میں کرنے کے ہیں تو وہ سنت جدید کہلائیں گے. وہ کیا کہلائیں گے؟ تو اب قرآن اور اس تعلیم کی روشنی میں میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہر ادائے گوہر شاہی سنت مصطفیٰ ہے. ہر ادائے گوہر شاہی کتاب جدید و سنت جدید. کچھ سنتیں پہلے دور کی ہیں اور کچھ سنتیں اس نئے دور کی ہیں. کچھ سنتیں اس دور کی ہیں جب دین اور مذہب کی پابندی کے ساتھ ان سنتوں پر عمل کرایا گیا، اور کچھ سنتیں اس دور کی ہیں جس دور میں مذہب کی قید نہیں، سب کو عشق میں نہلایا گیا. یہ وہ سنت ہے، یہ وہ سنت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں اب کوئی قید نہیں ہے. جو بھی رب سے ملنا چاہے وہ بغیر کسی مذہب میں داخل ہوئے، بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی بیعت کے، بندش کے، نذرانے کے آ جائے ایک ممبر آف ہیومینٹی کے طور پر، ایک اکائی انسانیت کے طور پر، اور اپنا دامن قلب، اپنا دامن روح الف لام را سنت مصطفیٰ کے دوسرے دور سے مزین و منور کر لے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بارگاہ سے نازل کردہ وہ راز ہے جس کا انکشاف حضور کے دوسرے دور یعنی دور گوہر شاہی میں صورت گوہر شاہی سے ہوا. یہ جو تعلیم بیان ہوئی ہے ایم ایف آئی کے پلیٹ فارم سے، جب تک ہم نے تشریح بیان نہیں کی، حوالہ جات پیش نہیں کیے، تو اپنے ہی لوگ اس کو کفر کہتے تھے. اب تین طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جن کو الف لام را کا فیض ہو گیا، سینوں میں دھڑکا، حوالے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ فیض یافتہ ہو گئے، مقبول بارگاہ ہو گئے. ایک وہ جو اب مانیں گے حوالہ جات کے بعد، یہ وہ ہیں جن کو صرف منوایا جائے گا، فیض نہیں ہوگا. ایک وہ ہوں گے جو حوالے جان کے بھی کہیں گے نہیں مانتے، وہ کافر ہوں گے. کوئی بات ایسی نہیں کی ہے کہ جو اوپر سے نہ آئی ہو. دین الہی، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، یہ اللہ کا دین ہے. امام مہدی پوری توانائی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس دین کو مشتہر اور میسر فرما رہے ہیں، جبکہ امام مہدی سے پہلے تھوڑا تھوڑا اس رب کے دین کا حصہ مختلف فقراء کو، صالحین کو ملتا آیا ہے. اسی طریقے سے الف لام را
کا جو فیض ہے یہ بھی پہلی دفعہ منکشف نہیں ہوا. اس الف لام را کے علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لدنی کے طور پر اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ کو بھی عطا کیا. اسی کے ذریعے انہوں نے ہندوؤں کو فیض دیا. یہ الف لام را کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا کیا. اسی کے ذریعے انہوں نے بابا گرو نانک جیسے ہستیوں کو بھی فیض دیا. اور یہ واقعات اکا دکا اس لیے ہوتے رہے تاکہ ثبوت قائم ہو جائیں کہ اس کا فیض حضور سے ہوا ہے، انفرادی طور پر، اور اجتماعی طور پر فیض امام مہدی سے ہوا. اب وہ جملہ پڑھیں سرکار گوھر شاہی کا. ایک شخص نے سوال کیا، غیر مذہب تھا، کہ حضور آپ کی گفتگو سننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ جب کسی کا ذکر قلب جاری ہوتا ہے تو اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائیں، دو ولی اس کی ضمانت لیں، غوث اعظم اس کی گارنٹی لیں. تو ہم تو غیر مسلم ہیں، آپ کے در پہ آ گئے ہیں، اب حضور پاک ہماری تصدیق کیوں کریں گے؟ ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں. غوث پاک ہماری گارنٹی کیسے لیں گے؟ ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ نے ایک جھٹکے میں فرمایا، اس طرح شرماتے ہوئے کہا اور اتنی جلدی سے کہا کہ خود بھی کہہ کے بھول جائیں کہ میں نے کہہ دیا ہے. اتنی جلدی سے کہہ دیا کہ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ میں خود بھی بھول جاؤں کہ میں نے اقرار کر لیا ہے. فرمایا کہ ان کے لیے میں ہی ہوں جی. تیرا شاہی میرا شاہی، یہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور ہمارا تو اس دین سے تعلق نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری گارنٹیاں کون لے گا؟ ہماری تصدیق کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے میں ہی ہوں، بڑی جلدی سے کہہ کے اور اگلے سوال کی طرف. لیکن تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اور اب اس جملے کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے پاس اذن الہی ہے. کس بات کا؟ کہ پوری انسانیت کے سینوں کو منور کر دو، رب کا اذن تمہارے پاس ہے. جب ایسی ہستی کہے کہ روحانیت سیکھو، رب مل جائے گا، تو بات پاورفل ہے، لاجیکل ہے اور ریفرل ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لہذا اس جملے کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہے وہ اس سورہ ابراہیم کی اس آیت نمبر 1 کی طاقت ہے. اس میں اللہ نے پوری انسانیت کے سینوں کو منور کرنے کا اذن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رکھا ہے. اب کون ہے جو اعتراض کرے گا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ اللہ کیسے جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ جس کا نام ہے اللہ، اس کا اذن ہے گوھر شاہی کو.
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ جو الف لام را ہے، یہ کتاب بھی ہم نے آپ پر نازل کی ہوئی ہے. کتاب انزلنہ الیک، یہ کتاب بھی ہم نے آپ پر ہی نازل کی ہوئی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ پوری انسانیت کو آپ نکال لیں. من الظلمات، ظلمات سے نکال لیں، الی النور. اب وہاں دیکھیں الف لام میم والی آیت پر، وہاں کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. وہاں پر شرائط ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہوں، غیب پر ایمان بھی لائے ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں. وہاں پر مذہب کی پابندی ہے، الف لام میم میں اور الف لام را میں کوئی پابندی نہیں. یہ ساری انسانیت کے لیے ہے اور اس کا اعلان قرآن کر رہا ہے. اللہ نے شرط نہیں رکھی، اب ملا کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا اعلان ہے، ملا کا اعتراض ہے، تو ملا بھاڑ میں جائے، کیونکہ چلتی تو اللہ کی ہے. قرآن کا کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور قرآن کا بقیہ حصہ حضور نے شیئر کیا امام مہدی کے ساتھ. اور حضور نے امام مہدی کو ہمیشہ ایک خاص اپنائیت کے ساتھ مخاطب کہا، میرا بھائی. ہمیشہ امام مہدی کو کبھی کہا میرا مہدی، اور کبھی کہا میرا بھائی. اور جب حجر اسود کے پاس تشریف لاتے تو خود بخود آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے. صحابہ کرام پوچھتے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مقام جو ہے حجر اسود، یہ ایسی جگہ ہے جہاں خود بخود آنسو گرتے ہیں. اور کئی دفعہ تو حجر اسود کو چمٹ کے روتے. کتنی یاد آتی ان کو سرکار کی. اور ایک ہم ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا. سرکار کو ہم نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب اس سے بڑا اور کیا کرم ہوگا؟ لیکن حالت ایمان میں دیکھنا فائدہ مند ہوا. دل میں محبت ہو اور پھر دیکھے
تو وہ دیدار فیض یاب ہوتا ہے، اور بغیر محبت اور ایمان کے دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ میں آج سے 20 سال پہلے سرکار سے خاص گفتگو ہوئی جب، تو میں نے عرض کیا کہ یہ عظمت آپ کی میں پوری دنیا کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذاکرین تجھے پتھر ماریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب عظمت کی بات کی تو اپنے خلاف ہو گئے، کسی نے شیطان کہا، کسی نے ابلیس کہا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تو گھبرانا مت، تو گوہر کی صدا لگانا، جو گوہر والا ہوگا وہ آ جائے گا، اور جو گوہر والے تھے وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ کوئی چیز اپنی طرف سے بیان نہیں کی، کوئی چیز گھڑی نہیں، کیونکہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ ایسی بات جو حضور نے کہی نہ ہو اور حضور کا نام لے کے منسوب کر دی جائے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی جرم نہیں۔ ایسی بات جو اللہ نے کہی نہ ہو اور اللہ سے منسوب کر دی جائے، کائنات میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ اسی طرح ایسی بات جو سرکار نے کہی نہ ہو اور سرکار سے منسوب کر دی جائے، کائنات میں اس سے بڑا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن ہم تو لوگوں کو ذکر دیتے ہیں، لوگوں کا ذکر بھی چلتا ہے۔ ہم نے ایسی بات کہی ہوتی تو یہ فیض نہ ہوتا۔ الف لام را پر جو پہرے لگے تھے، آج وہ پہرے ہٹا دیے گئے ہیں۔ الف لام را کا معنی، اس کا راز، اس کا فیض آپ کو پہنچا دیا ہے۔ کیا خبر اگلے سال ملاقات ہوا؟ یہ رب کا وہ خاص نام ہے جس کا دین الہی میں ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں رب کسی خاص روح کو بھیجے گا، وہ رب کا ایک خاص نام عطا کرے گی۔ وہ خاص نام الرا ہے۔ یہ الرا وہ خاص نام ہے کہ جب حضور تنہا ہوتے تو یہی ذکر کرتے، اور جب شب معراج میں پہنچے اور قریب تھا کہ رب کے حضور نبی پاک سید الاولاق حاضر ہوتے،
قدسیوں نے کہا کہ توقف فرمائیے، ابھی آپ کا رب بحالت مصلی ہے، ابھی آپ کا رب، اب وہ جو بحالت مصلی تھا، جو صلاۃ پڑھ رہا تھا، وہ صلاۃ اسی لفظ کی تھی، الرا الرا الرا۔ یہ الرا کا تحفہ دینے کے لیے حضور کو کہا کہ آپ ٹھہریے، الف لام میم تو پہلے عطا ہو گیا تھا، اس رات جو کہا کہ تیرا رب مصلی ہے، تو وہ یہ نام تھا الرا الرا الرا، یہ حضور کو عطا ہو گیا۔ جب آپ نے فرمایا تھا رب زدنی علما، تو اس کا جواب یہ تھا الف لام را۔ یہ اس وقت عطا ہوا۔ تو یہ رب کا خاص نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے دائیں طرف، اور الف لام میم آپ کے سینے کے بائیں طرف، اور الف لام میم را حضور کے سینے کے وسط میں جبریل نے رکھا۔ الف لام را سینے کے دائیں طرف، الف لام میم سینے کے بائیں طرف، اور الف لام میم را حضور کے سینے کے وسط میں رکھا۔ اور پھر یہ فیض سرکار گوھر شاہی کی ذات والا سے ہم تک پہنچ گیا۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی، آپ بہت دور دور سے آئے، سرکار آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.